ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج، اور میں آپ کا میزبان غالب سلطان۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ چائنا اور بھارت کے درمیان ہونے والی پیس ٹاکس بہت بری طرح متاثر ہو گئی ہیں، ان کا کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں نکلا، اور یہ 14ویں مرتبہ پیس ٹاکس کا انعقاد کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا کسی قسم کا کوئی اچھا رزلٹ نہیں نکلا۔ اس سے پہلے 13 مرتبہ چائنا اور بھارت کے درمیان پیس ٹاکس ہو چکی ہیں، ٹیبل ٹاک کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور 13 مرتبہ ہی کسی قسم کا کوئی اچھا رزلٹ نہیں نکلا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اب یہ 14ویں مرتبہ پیس ٹاکس ہوئی ہیں، ان کا بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلا، اور مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ اب 15ویں مرتبہ پیس ٹاکس ہوں گی، اور ناظرین جب پہلے 14 مرتبہ کوئی رزلٹ نہیں نکلا تو 15ویں مرتبہ کے رزلٹ خاک نکلے گا، تو تب بھی رزلٹ کوئی نہیں نکلنا۔ اب ذرا ہم اس معاملے کو دیکھ لیتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا۔ ناظرین، بھارت نے چائنا سے مطالبہ کیا ہے کہ جناب آپ اروناچل پردیش، لداخ، گلوان ویلی، پینگانگ لیک، ان سارے خطوں کو خالی کر دیں۔ آپ آج سے 3-4 سال پہلے جیسے ان ریجنز کی صورتحال ہی اس صورتحال میں جائیں جیسے لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہلے کام کر رہی تھی، بالکل امن تھا، آپ اپنے علاقے میں تھے، ہم اپنے علاقے میں تھے، ہمارے علاقے ہمارے پاس تھے، ہمارے علاقوں کے اوپر آپ کا قبضہ نہیں تھا، تو بالکل چیزیں نارمل کریں، آپ اپنے علاقے میں واپس جائیں اور چیزیں بالکل اس طرح سے اوکے ہو جائیں گی۔ تو اس کے اوپر چائنا نے کہا کہ نہیں جناب، جو رقبے ہم نے ہتھیا لیے ہیں، جن جگہوں کے اوپر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے وہ تو ہم نے کرنے ہیں، بالکل بھی نہیں خالی۔ تو کوئی اور سلوشن ہے، کوئی اور بات کرنی ہے تو آئے کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہوگی ہے ناظرین، یہ تو ہوئی ہے پیش رفت، اور اس کے اوپر ناظرین مزید ظلم یہ ہے، بھارت کا ایک علاقہ ہے جسے دولت بیگ اولڈی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر بھارت کی ایک ایئر بیس بھی ہے، اور اس ایئر بیس کے ذریعے بھارت پورے کشمیر اور چائنا کے اوپر بھی نظر رکھتا ہے، جس میں لداخ شامل ہے، سری نگر شامل ہے، جموں شامل ہے، گلوان ویلی شامل، پینگانگ لیک شامل ہے۔ تو ان ساری جگہوں کے اوپر مانیٹرنگ کرنے کے لیے، ان کے اوپر نظر رکھنے کے لیے، سرویلنس کے لیے بھارت اپنی اس ایئر بیس کو یوز کرتا ہے جسے دولت بیگ اولڈی کہا جاتا ہے۔ اب ناظرین، اس دولت بیگ اولڈی ایئر بیس کے بالکل ساتھ ہی چائنا نے اپنی ملٹری بیس بنا لی ہے، انہوں نے وہاں پہ اپنے فوجی تعینات کر دیے، انہوں نے بہت سارا ایمونیشن وہاں پہ پہنچا دیا ہے، اور ساتھ ہی بہت سارے گاؤں کی تعمیر بھی وہاں پر شروع کر دی ہے۔ اور گاؤں کی تعمیر اس لیے بنائی ہے کہ اگر ان کے اور بھارت کے درمیان اس جگہ کے اوپر، اس اولڈی والے مقام پہ اگر کوئی چپکلش ہوتی ہے تو اس صورت میں چائنیز فوجیوں کے لیے وہاں پر پیچھے گاؤں کی صورت میں، وہاں پر ایمونیشن کی صورت میں، رہائش کی صورت میں ایک بیک اپ موجود ہو۔ تو ناظرین، اب بجائے کہ چائنا وہ خطے خالی کرے جس کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا ہے، اس نے تو بھارت کے مزید حصوں کو قبضانے کے لیے بھی اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ اور یہ جو ناظرین خبر ہے کہ جو دولت بیگ اولڈی کا مقام کے اوپر جو چائنا نے اپنی ملٹری بیس بنائی ہے، یہ خبر بھارت والوں نے دی نہیں، یہ خبر نکلی ہے جی امریکہ سے، انہوں نے سیٹلائٹ امیجز نکالی ہیں، پھر انہوں نے کمپائل کیا ہے، سارا ڈیٹا نکالا ہے، اور پھر انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے کہ جناب چائنا نے تو اب دولت بیگ اولڈی کے مقام کو بھی قبضانے کا پلان بنا لیا ہے، اور بھارت تو کہہ رہا ہے کہ جو انہوں نے اروناچل پردیش اور وہ جو سارے حصوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے ان سے نکلے۔ اور ناظرین، اس کے اوپر ستم آپ یہ دیکھیں کہ بھارت والے خود یہ بات کلیم ہی نہیں کر رہے ہیں کہ ان کے حصوں کے اوپر چائنا نے قبضہ کر لیا ہے۔ بھارت یہ بات بتا ہی نہیں رہا کہ بھائی دولت بیگ اولڈی کے مقام کے اوپر چائنا نے ملٹری بیس بنا لی ہے، اس نے اس حصے کے اوپر بھی قبضہ کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے۔ اور ناظرین، ان کی جو جتنی بھی بڑکیں ہوتی ہیں اور ان کی جتنی بھی پھوٹیں ہوتی ہیں اور میجر گورو واریہ کی جتنی بھی بکواسات ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری پاکستان کے اوپر سے شروع ہوتی ہے اور پاکستان کے اوپر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ناظرین، بھارت نے اور مودی سرکار نے اپنے لوگوں سے کہا کہ بھائی ہم نے چائنا سے ایسی طاقت سے لڑنا ہے، چائنا جیسا ہمارا خطے میں دشمن موجود ہے، ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، اور ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور چونکہ انہوں نے ہمارے حصوں کے اوپر قبضہ کر لیا اور ہم نے وہ حصے سارے چھڑوانے ہیں، تو ہمیں S-400 کی ضرورت ہے، ہمیں رافیل کی ضرورت ہے، اور اگر یہ حصے اور یہ پرزے اور یہ S-400 اور یہ ملٹری ہارڈ ویئر ہمیں مل جاتا ہے تو یقین جانے، بھارت نے کہا، مودی نے یہ کہا کہ پھر یقین جانے اپنی عوام سے کہ پھر ہم نے جناب چائنا کا نا کچھ نہیں ان کے پلے چھوڑنا۔ تو ناظرین، یہ ساری بیان بازی کر کے چائنا کے خلاف لڑنے کے لیے انہوں نے S-400 کا $5 بلین کا بجٹ منظور کروا لیا، اور بھارت کی بیچاری مزدور، بے کس اور غریب سی عوام کے اوپر مزید $5 بلین کا وزن بھی ڈال دیا۔ اب جی یہ لے کے آئے S-400، انہوں نے لے لیا رافیل۔ اب ناظرین، بھارت کو چاہیے تو یہ تھا کہ چونکہ بھارت نے خریدا یہ چائنا کے نام پہ تھا، اور چونکہ بھارت نے اپنے حصے چھڑوانے ہیں چائنا سے، ان کے ساتھ ان کی چل رہی ہے لڑائی، وہ مارتے ہیں ان کے سپاہیوں کو جوتے ٹھڈے اور ان کے چہرے سجا کے پھر تصویریں ڈالتے ہیں گوگل کے اوپر۔ اب چونکہ بھارت نے کاؤنٹر کرنا تھا چائنا کو، تو بھارت کو چاہیے تھا نا کہ اس S-400 کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر لگاتا، بھی چائنا کے ساتھ جو بارڈر ہے اس کے اوپر لگاتا، اروناچل پردیش میں لگاتا، لداخ میں لگاتا، سری نگر میں لگاتا، اپنے حصے چھڑواتا۔ تو بجائے اس نے S-400 کو بھارت نے اور مودی صاحب نے وہاں پر لگانے کے کہ جن کے نام کے اوپر انہوں نے S-400 خریدا اور عوام کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا، انہوں نے جناب وہ S-400 اٹھایا اور یہاں پر پاکستان کے بارڈر کے اوپر لگا دیا۔ پاکستان کے ساتھ آپ کی لڑائی چل رہی ہے فی الحال،
नहीं चल रही। पाकिस्तान के साथ आपकी कोई एस्केलेशन चल रही है? नहीं चल रही है। आपके और हमारे दरमियान फिल वक्त किसी जंग का खदशा है? नहीं चल खदशा है। तो फिर बजाय उसके कि उस S-400 को मेजर गौरव आर्या साहब आप उसे उधर भारत की साइड पे तैनात करते, आपने उसे पाकिस्तान की तरफ डिप्लॉय कर दिया। तो नाज़रीन, भारत के अंदर इस वक्त इतनी जुर्रत भी नहीं है, इतनी हिम्मत भी नहीं है, इतनी इस्तकामत, शुजात, और मेजर गौरव आर्या साहब के अंदर इतनी भी इस वक्त वो गट्स नहीं है कि वो जो इन्होंने S-400 चाइना के नाम पर खरीदा है, उस S-400 को ही चाइना के खिलाफ तैनात कर सके। अब नाज़रीन, जो भारत के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने हाल ही में ये बयान दिया है कि हम चाइना के साथ दोस्ती चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, हम चाहते हैं उनके और हमारे दरमियान मोहब्बत और प्यार और इश्क की पींगे परवान चढ़ें। तो इसके ऊपर नाज़रीन, भारत के जो प्रोफेसर्स हैं, इनके जो रिटायर आर्मी ऑफिसर्स हैं, इनकी जो अवाम है, इनके जो मीडिया पर्सनस हैं, इनके जो एंकर पर्सनस हैं, गोदी मीडिया वाले नहीं, दूसरे एंकर पर्सन, उन सब ने भारत के आर्मी चीफ को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि भाई आपके ऊपर इतना बड़ा मिलिट्री बजट खर्च करते हैं, हमारी GDP में से आप एक लाइन्स शेयर लेके जाते हो, आपने $5 बिलियन उसके ऊपर S-400 के ऊपर इन्वेस्ट किए हैं, आपने राफेल खरीदा है, आप इतना बड़ा मिलिट्री बजट खा जाते हो, और फिर चाइना आपको ठुड्डे मारता है, जूते मारता है, आपके हिस्से कब्जाता है, आप उसे क्लेम भी नहीं करती, और बजाय इसके कि S-400 को वहाँ पर डिप्लॉय करते और तुम जनाब अपने हिस्से आज़ाद करवाते, तुम बजाय जनाब उनके साथ कोई अमली काम करने के, कोई अमली कार्रवाई करने के, आप उनसे सुलह की भीख मांग रहे हो, आप उनसे सुलह सफाई और अमन और आश्ती और इश्क और प्यार और मोहब्बतें की बातें कर रहे हो। तो नाज़रीन, इसके ऊपर आर्मी चीफ साहब की ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर ठीक ठाक धुलाई हुई। तो नाज़रीन, ये कुछ अपडेट्स थी जो हमने आपके सामने रखी चाइना और भारत के हालिया पीस टॉक्स के हवाले से। तो इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं, उसका इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान गालिब सुल्तान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।